ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 87ویں قسط، جیلانی بانو کی تحریر، سونا آنگن۔ دعا کے بعد آنکھیں کھول کر بہو بیگم نے دیکھا کہ دن ڈھل چکا ہے۔ صاف ستھرے سنسان آنگن میں سناٹا گونج رہا تھا۔ پھولوں کی کیاریوں پر بہار چھائی ہوئی تھی اور آنگن میں پکی جامنوں کا میسا برس رہا تھا۔ اچانک انہیں پرانے دن یاد آ گئے جب ان کے شریر بچے کچی کچی جامنیں چبا ڈالتے تھے۔ پھولوں کی کیاریوں میں کوئی کلی سلامت نہ رہتی تھی اور آنگن میں ہر وقت کاغذ کی کترنیں، پھولوں کے چھلکے اور کیچڑ میں سنی گیندیں لڑکتی پھرتیں۔ پھر انہوں نے جانماز لپیٹ کر کریمن سے پوچھا کہ دروازے پر کون آیا ہے۔ دن میں وہ 50 بار چونک کر پوچھا کرتی ہیں کہ کون ہے۔ شروع میں تو کریمن اور اس کی لڑکی شمی بہو بیگم کو پاگل سمجھتے تھے، مگر اب وہ بھی عادی ہو گئے۔ آنگن میں انہوں نے جو بڑیاں سکھانے کو رکھی تھیں وہ کوے لے لے کر اڑ رہے تھے۔ انہوں نے کئی بار ہاتھ ہلا ہلا کر کووں کو اڑانا چاہا، لیکن کوے بھی جیسے اس گھر کے بڈھے اور بے سہارا مکینوں سے واقف ہو چکے تھے۔ جانماز طے کر کے جب انہوں نے پاندان کھولا تو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کریں، اس لیے انہوں نے خواہ شمی کو اٹھایا۔ شمی بیٹا، ذرا دیکھنا تو دروازے پر ڈاکیا ہے۔ خطوں کا انتظار ان کی زندگی کا واحد کام تھا۔ کیا پتا کس دن کس بیٹے کو وہ یاد آ جائیں۔ شمی نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا، بیگم صاحب ڈاکیا تو چلا گیا، اب وکیل صاحب کے ہاں خط دے رہا ہے تو بیٹی ذرا پوچھ تو لے کہ ہمارا تو کوئی خط نہیں ہے۔ شمی جانتی تھی کہ خط ہوتا تو پوسٹ مین لے کر آگے کیوں چلا جاتا، مگر ان کا دل رکھنے کے لیے وہ ذرا دیر پھاٹک میں کھڑی ہو کر آ گئی۔ اتنی دیر میں بہو بیگم کو یقین ہو گیا کہ خط آیا ہے۔ 15-20 دن ہو گئے، کسی نہ کسی کا تو خط آتا ہی ہوگا۔ انہوں نے اینک لگا کر ہاتھ پھیلایا تو شمی بڑی ندامت سے بولی، کوئی خط نہیں آیا۔ اچھا۔ انہوں نے مایوسی کے ساتھ اینک اتار دی اور دھم سے پلنگ پر لیٹ کر اپنے میاں کا انتظار کرنے لگی، جو ڈاکٹر کے ہاں گئے تھے۔ جوانی میں کبھی بچوں نے اتنی فرصت نہ دی کہ میاں کو ایک کٹورا پانی پلا سکتی، مگر بڑھاپے میں اب پل بھر کو کہیں چلے جاتے تو بہو بیگم نئی نویلی دلہنوں کی طرح بے قرار ہو جاتی تھی۔ لیکن آج انتظار سے پہلے ہی کھانسنے کی آواز آ گئی اور پھر حامد صاحب دواؤں اور انجیکشنوں کے ڈبوں سے لدے بندے اندر آئے۔ دبلے پتلے خمیدہ کمر، ہاتھوں میں راشا، بلڈ پریشر، دمے اور اختلاج کے مریض۔ دنیا کے مرد جوانی میں رنگ رلیاں مناتے ہیں اور بڑھاپے میں شعر و شاعری، الیکشن بازی، کلب یا اور کوئی مشغلہ ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر حامد صاحب کی جوانی بیوی کی فرمائشوں اور بچوں کے تقاضوں میں گزری، اس لیے انہیں نہ تو دوست بنانے کی فرصت ملی نہ کسی اور شوق کو پالنے کی۔ اب وہ مجبوراً اپنی 60 برس کی بوڑھی بیوی سے عشق کرنے لگے تھے۔ وہ دونوں دن رات اپنے اپنے پلنگ پر لیٹے ایک دوسرے کی خاطر تواضع دواؤں سے کیے جاتے تھے اور اپنے بچوں کے تذکرے میں گم رہتے۔ آج بھی آتے ہی حامد صاحب نے پوچھا، کوئی خط آیا؟ بہو بیگم کا جینا چاہا کہ انکار کر دیں، لیکن مجبوراً کہنا پڑا۔ انکار سنتے ہی انہوں نے دواؤں کے ڈبے تپائی پر رکھے اور جوتے اتارے بغیر پلنگ پر لیٹ کر سستانے لگے۔ کسی سے ادھار لے کر وجو کو روپے بھیجنا ہی پڑیں گے، وہ بہت ناراض ہے، اسی لیے تو خط نہیں لکھتا۔ انہوں نے کروٹ بدل کر اداس لہجے میں کہا، اللہ جانے کیا ضرورت آ پڑی ہوگی۔ بہو بیگم نے بھی آنسو پی کر دیوار پر بیٹھی اس سیٹی بجانے والی چڑیا کو دیکھا جس کی نقل واجد بچپن میں کرتا تھا۔ اور تم نے بڑی دلہن کے لیے باغ کے آم نہیں بھجوائے؟ ہاں، آم تو بھولا نے پارسل کر دیے تھے، مگر صادق میاں نے ٹرانزسٹر کی فرمائش جو کی ہے، داماد کی بات ہے، کیا ٹال دو گے؟ حامد صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے اور بڑی دیر کی سوچ بچار کے بعد بولے، اب ہم علاج نہیں کروائیں گے، تم صادق میاں کی فرمائش پوری کر دو۔ میں نے رابعہ کے بچے کے لیے ننھے ننھے سے کرتے اور ٹوپیاں سی ہیں، وہ بھی اسی کے ساتھ بھیج دوں گی۔ کرتے ٹوپیوں کے ذکر ہی سے ان کے چہرے پر اجالا سا پھیل گیا۔ بہو بیگم تو ان عورتوں میں سے تھیں جو شادی کے دن سے بچوں کا انتظار شروع کر دیتی ہیں۔ انہوں نے پہلی بار اپنے دولہا کی صورت دیکھی تو خوشی کے مارے کھل اٹھی۔ ہائے، بچے کتنے خوبصورت ہوں گے،
باپ کی طرح سرخ و سفید رنگ، یہ بڑی بڑی آنکھیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ درجنوں بچے پیدا کر ڈالتی، مگر جانے کیا خرابی ہوئی کہ وہ 7ویں بچے کے بعد ہی ٹھپ ہو گئیں۔ دن رات مرغی کی طرح سب کو پوٹے تلے دبائے رکھتی۔ ان بچوں کے لیے انہیں کتنے ہی ناممکن پہاڑ ڈھانا پڑے۔ سب سے پہلے تو انہیں ایک بڑا سا خوبصورت گھر بنانے کا چاؤ تھا۔ حامد صاحب کے باپ دادا نے تیرے میرے کرائے کے گھروں میں زندگی گزاری تھی۔ انہوں نے تو بیٹے کو گریجویٹ بنا کر ہی اپنی زندگی کا کارنامہ انجام دیا تھا، لیکن بہو بیگم بچوں کو کھیرے ککڑیوں کی طرح بڑھتے دیکھتی تو انہیں نواسوں پوتوں کو پالنے کی فکر ہونے لگتی۔ بہوؤں کو لڑتے دیکھنے اور دامادوں کے مزاج سہنے کے لیے ایک بڑے سے گھر کی ضرورت تھی۔ اس کی خاطر وہ میاں سے چھپا کر آنے پائیاں جوڑا کرتیں۔ 4 لڑکوں کو ولایت بھیجنا اور 3 پڑھے لکھے دامادوں کا مول کرنا کوئی ہنسی کھیل تو نہ تھا۔ اگر وہ میاں کی تھوڑی سی کمائی پر قناعت کر کے بیٹھ رہتی تو شاید ان کے میاں بھی اپنی شعر و شاعری میں غرق رہتے، لیکن بیوی کے تقاضوں سے انہوں نے ترقی کی سیڑھیاں طے نہیں کی بلکہ پھلانگنا پڑیں، اور وہ ڈپٹی کمشنر بن گئے۔ اس پر بھی بہو بیگم کا دمڑی دمڑی پر دم نکلتا تھا۔ وہ ایک بڑی سی کوٹھی بنانے کا ارمان لیے بیٹھی تھیں۔ ہائے کیسی کوٹھی تھی کوتوال صاحب کی! 4 لڑکوں کے علیحدہ علیحدہ حصے، بیٹوں دامادوں کے لیے علیحدہ کمرے، نواسوں پوتوں کے لیے بڑا سا باغ اور نوکروں کے لیے کوارٹر۔ بڑا لڑکا راشد خوبصورت اور تیز مزاج تھا۔ بہو بیگم دل ہی دل میں سوچا کرتی کہ یہ حرامی ضرور ولایت سے میم لائے گا، اسی لیے انہوں نے راشد والا حصہ بالکل انگریزی وضع کا بنوایا تھا۔ منجلا ماجد ہر وقت ماں کے کولے سے لگا رہتا تھا۔ ذرا دیر کے لیے وہ کہیں چلی جاتی تھیں تو رو رو کے جان ہلکان کر ڈالتا۔ اسی لیے انہوں نے ماجد کے بیوی بچوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ساجد پڑھائی کا دیوانہ تھا۔ حامد صاحب کا خیال تھا کہ وہ پروفیسر بنے گا، جبھی تو بہو بیگم نے اس کے کمرے میں بہت سی الماریاں اور ایک شیلف بنوائے تھے۔ البتہ واحد ہمیشہ کا روگی تھا، نہ پڑھنے لکھنے کا نہ کھیلنے کودنے کا۔ سال کے 12 مہینے وہ کسی نہ کسی خوفناک بیماری میں مبتلا پلنگ پر لیٹا کراہے جاتا تھا۔ بہو بیگم سوچتی جانے مٹ گیا کچھ پڑھے گا بھی کہ نہیں۔ وہ خود بتیری قابل تھی، اس لیے انہیں بچوں کو لاٹ سا بنانے کا بڑا ارمان تھا، لیکن لڑکیوں کے اندیشے مارے ڈالتے تھے۔ شافیہ اور رافیہ تو خیر صورت ہی کی ایسی تھیں کہ باپ ڈپٹی کمشنر نہ ہوتے تب بھی کوئی راجے کا بیٹا اڑنے والے گھوڑے پر بیٹھ کر ان کے لیے آ ہی جاتا، مگر ہادیہ کمبخت تو صورت کی تھی نہ سیرت کی۔ دن بھر بہن بھائیوں سے لڑنا مرنا اور ان کے کھیل بگاڑنا اس کا کام تھا۔ بہو بیگم کانپ کانپ کر سوچتی کہ جانے منحوس کو پرائے گھر میں چین ملے گا یا انہی کے کولے سے لگی بیٹھی رہے گی۔ ویسے ایک بات تو وہ طے کیے بیٹھی تھی کہ نہ تو کوئی لڑکا پردیس میں نوکری کرے اور نہ کوئی لڑکی دور بیاہی جائے گی۔ بچوں کی یہ پلٹن رفتہ رفتہ نہایت عقل مند اور سرکش ہونے لگی۔ شافیہ نے باپ کو بحث میں قائل کر کے میوزک اسکول میں داخلہ لے لیا۔ ہادیہ کو تصویریں بنانے کا شوق تھا اور وہ سڑن دیوانی سی صورت بنائے جانے کیا چڑیا کانٹے کاغذ پر اتارا کرتی تھی۔ ماجد اور ساجد نے ابا کے لگوائے ہوئے آم اور امرود کے درخت کٹوا پھینکے اور باغ میں ٹینس کا لان بن گیا۔ حامد صاحب بہت برہم ہوئے، مگر بہو بیگم بیٹوں کی اس خود سری پر دل ہی دل میں کھل اٹھی۔ اے کرنے دو منحوسوں کو، یہ سارا گھر بار انہی کے لیے تو ہے۔ انہوں نے جیسے بیزار ہو کر پنکھا اٹھا لیا تو حامد صاحب بیچارے بھی چپ ہو گئے۔ وہ شوہروں کی اس قوم میں سے تھے جو بڑھاپے میں بیوی کی بازگشت بن جاتے ہیں، خصوصاً بچوں کے معاملات سلجھانے میں انہیں اپنی نااہلی اور بیوی کی دانش مندی کا پکا یقین ہو جاتا ہے۔ پھر صدا کے روگی واحد کو جانے کون سی دوا راس آ گئی کہ وہ بوتل کے جن کی طرح شائیں شائیں بڑھنے لگا، اور ایک دن اس نے ضد شروع کی کہ وہ اسکول کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ دلی جائے گا۔ بہو بیگم تو سنتے ہی حواس باختہ ہو گئیں۔ ہے دلی کوئی یہاں ہے، اللہ میاں کے پچھواڑے۔ حامد صاحب بھی ہچکچائے، مگر سوچا کہ ابھی سے اتنا گھبرائے تو بھیج چکے انہیں یورپ۔ واحد کا گھر سے پاؤں نکلنا تھا کہ سب ہی کے پر نکل گئے۔ آج کوئی کشمیر جا رہا ہے تو کل مدراس۔ شافیہ کو بھی کیرل جانا پڑا۔ بہو بیگم کے دل کو جیسے پنکھے لگ گئے۔
پہلی بار واحد گھر سے باہر گیا تو انہوں نے 2 دن تک کھانا نہیں کھایا، دن رات روتی رہیں، مسلح بچھا کر یوں بیٹھ گئیں جیسے واحد دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہو۔ 8 دن کے بعد وہ گھر آیا تو اماں کی حالت دیکھ کر اس نے خود توبہ کی کہ اب کبھی کہیں نہیں جائے گا۔ لیکن جب راشد ڈاکٹر بن گیا تو اس کے یورپ جانے کا دن آ پہنچا۔ 1 نہ 2 اکٹھے 3 برس بہو بیگم کب تک بھوکی رہتی، کب تک راتوں کو جاگتی۔ پھر 6 اور بھی ضدی کامچور شیطان تھے، انہیں 1 منٹ کا چین نہ لینے دیتے تھے۔ جوان بچوں کی ماں بھی کتنی احمق اور صبر والی ہوتی ہے۔ بچوں میں جوں جوں عقل آتی گئی وہ ثابت کرنے لگے کہ ان کی ماں کا ہر کام حماقت ہوتا ہے۔ خصوصاً لڑکیوں کو تو ماں کی ہر بات مضحکہ خیز لگتی تھی۔ وہ لڑکیوں کی پسند کا کپڑا پہننے لگیں، ان کی پسند کا گھر میں کھانا پکتا۔ لیکن جس وقت ماجد نے ابا کو زیادہ حقہ پینے پر ٹوکا تو بہو بیگم کے دل میں چاندنی سی دمک اٹھی۔ اب تو ان کے بچے اتنے سیانے ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کو عقل دیں۔ بہو بیگم کی کائنات گھر کے اندر تھی، لیکن دنیا کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ انہیں اس دن ہوا جب شافیہ کو ان کے دیور کے بیٹے کے لیے پاکستان لے گئے۔ وہ تو کالے کوسوں اپنی بیٹی کو کبھی نہ بیاہتی، مگر آسمانی نکاح کو کون روک سکتا ہے۔ شافیہ چلی گئی تو بہو بیگم نے رو رو کر اینک لگا لی، ان کے بال اچانک سفید ہو گئے۔ توبہ کی کہ اب دوسری لڑکیوں کو غیر ملک میں کبھی نہ دیں گی۔ شافیہ نے بھی پہلے تو رو رو کر ہر روز اماں کو ایک خط لکھا، لیکن پہلا بچہ ہوا تو اماں کو اطلاع دینا ہی بھول گئی۔ 2 برس تک راشد کو بھی اماں کے پکائے ہوئے سالن اور ابا کی صورت بہت یاد آئی، اور پھر ایک دن بہت اداس ہو کر اس نے وہیں گھر بسا لیا۔ اس خبر نے بہو بیگم کے دل پر پتھر دے مارا اور حامد صاحب کا بلڈ پریشر گرنے لگا۔ بچپن میں انہوں نے جانے کتنی بار راشد کے گلابی گال چوم کر اعلان کیا تھا، میرا چاند تو ولایت کی میم لائے گا، مگر جب وہ دن آیا تو بہو بیگم کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ اپنے ہاتھوں سے راشد کے سر صحرا باندھنے اور اس کی سسرال والوں سے جہیز پر لڑنے کا انہیں کتنا ارمان تھا۔ بڑے کی دیکھا دیکھی چھوٹے بھائیوں کے لیے بھی کہیں نہ کہیں جانا ضروری ہو گیا، مگر ہادیہ کو انہوں نے سچ مچ پڑوس میں دیا۔ لڑکا بچپن سے دیکھا بالا اور پھر اتنا قابل، لیکن وداعی کے وقت بہو بیگم یوں کلیجہ پھاڑ کے روئیں جیسے بیٹی 7 سمندر پار جا رہی ہو۔ وہ جو کہتے ہیں کہ بری بات منہ سے نکالو تو ہو کر ہی رہتی ہے، سو وہی ہوا۔ ہادیہ کے دولہا کو بیٹھے بٹھائے جانے کیا خفقان اٹھا کہ امریکہ جائے گا۔ سب اس بات کو مذاق ہی میں ٹالتے رہے اور وہ امریکہ چلا گیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ بہو بیگم یوں رو رہی تھیں جیسے ہادیہ سمندر پار جا رہی ہو۔ لوگ انہیں سمجھاتے کہ لڑکیاں شوہروں کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں، اور بھئی لڑکے کھانے کمانے باہر نہ جائیں تو کیا نکھٹو بنے ماں باپ کے ٹکڑوں پر پڑے رہیں۔ ان باتوں کو 10 برس بیت چکے تھے۔ بہو بیگم نے چڑیاں پالی تھیں کہ موقع ملتے ہی سب اڑ گئیں۔ وہ سب کبھی کبھار مہمانوں کی طرح 2-4 دن کے لیے آ نکلتے تھے، ورنہ زندگی کی تیز رفتاری میں اتنی مہلت نہ ملتی تھی کہ اپنے وطن جا کر بوڑھے ماں باپ کا دل بہلائیں۔ سب اپنی روزی کمانے، اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے تھے، بڑے بڑے عہدوں پر کام کر رہے تھے، اس لیے ان کی ذمہ داریاں بڑھی ہوئی تھیں۔ کسی تعلیم یافتہ بہو کو جاہل اور جھگڑالو ساس کے پاس آنا اچھا نہ لگتا تھا، کسی بیٹے کو یہ پرانے وضع کا گھر پسند نہ تھا۔ پھر ابا کے حقے کی بدبو اور کھانسی بلغم کی سڑان اور اماں کی تیز مزاجی سے وہ دور بھاگتے تھے۔ اب اس بھائیں بھائیں کرتے گھر میں وہ اکیلی رہ گئیں۔ ان کا دل تو صرف اپنے میاں کی تنہائی پر کڑتا تھا، جو تنہائی سے گھبرا کر بجھے جا رہے تھے۔ کوئی اتنا بھی تو نہ تھا کہ تھرمامیٹر دیکھ کر ان کا ٹیمپریچر لے سکے۔ آئے گئے کی خوشامد کرنی پڑتی۔ کبھی کبھار کوئی بہو کسی بچے کی سالگرہ کا فوٹو بھیج دیتی کہ دادا دادی تحفہ بھیجیں گے، بس پھر دونوں بڑھیا بڈھے کو ہفتوں کا شغل مل جاتا۔ ہر آنے والے کو وہ فوٹو دکھاتے۔ پیار کرتے کرتے بہو بیگم تصویر کو چیک سے رنگ ڈالتی تھی۔ راشد کتنا شریر تھا، ایک بار یہی ضد تھی کہ میں ہر وقت کھڑی رہوں، جہاں میں بیٹھی اور وہ رویا سارا دن کھڑی رہی تھی۔
बहू बेगम पानदान खोलकर बैठती कि पुराने दिन सामने बिखर जाते। और माजिद कितना निडर, दीवार पर से सहन में कूद जाता था। हामिद साहब भी आंखें चुंधियाकर माजिद का बचपन देखने लगे। साजिद की सास कह रही थी कि साजिद का तीसरा लड़का बिल्कुल उसी की सूरत है। बहू बेगम ने छालिया काटने में बड़े फख्र से कहा, लेकिन तस्वीर में देखो, उसकी नाक बिल्कुल माजिद किसी नहीं है। हामिद साहब को फौरन पुरानी तस्वीरें ढूंढकर देखने का चांस मिल गया। मुझे तो राशिद का फरमान शहजादा लगे है, कैसी प्यारी सूरत है। बहू बेगम बेसाख्ता मुस्कुराने लगी, लेकिन कहीं उसका रंग अपनी माँ का सा न हो। हामिद साहब ने अंदेशा जाहिर किया, है वाह, वो क्यों होने लगा काला? मेरे बच्चे काले हो ही नहीं सकते। मेरे बच्चे? हामिद साहब ने तरस खाने वाले अंदाज में बीवी की तरफ देखा। जब हमारे बच्चे ही हमारे न हुए तो इन बच्चों से क्या नाता। इस हकीकत को जानने के बावजूद वो खुद भी यही हिमाकत करते थे। इन बच्चों की यादों और बातों के सिवा उनके पास और कुछ न रहा था। कभी कभार जब किसी बहू के तानों के जख्म सूख जाते तो उनके पैरों में फिर चुल उठती जाने की। उनका जी चाहता अपने पोतों से जाकर खेलें, उन्हें शरारतें और गालियां सिखाएं। फिर वो किसी से उधार कर्ज लेकर चल खड़े होते, लेकिन वहाँ उनके नाक, थूक और परहेजी ग़िज़ाओं से आजिज़ आकर बहू उन्हें दूसरे तीसरे दिन ट्रेन में सवार करा देती थी। वो दोनों अपने अपने पलंग पर लेटे ऊँघ रहे थे। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, मगर कौन उठकर रोशनी करता। बाहर सड़क पर शाम का हंगामा बढ़ता जा रहा था और इमामन ने हंडिया जला दी थी। गोभी जलने की तेज बू फैली हुई थी। इतने में अजान की आवाज़ आई और दोनों कलमा पढ़ते हुए उठ बैठे। बहू बेगम नमाज की चौकी पर बैठी वज़ू कर रही थी कि उनकी भतीजी रज़िया आ गई। अब उनका ज़्यादा वक्त इन भांजों भतीजों के मसाइल सुलझाने में गुजरता था, मगर आज रज़िया आई तो हमेशा की तरह कहकहे लगाने की बजाय आंसुओं में डूबी हुई थी। आते ही उनसे लिपटकर रोना शुरू कर दिया। मालूम हुआ कि रज़िया के मियाँ ने दूसरा निकाह कर लिया है, क्योंकि रज़िया के बच्चे नहीं थे। ये खबर सुनकर बहू बेगम ने खुद ब खुद इत्मीनान की एक तवील सांस ली, जैसे सातों बच्चे बैक वक्त उनके पेट में च्याऊं च्याऊं कर रहे हों। फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछकर रज़िया को तसल्ली दी। जने निगोड़े मारे की नीयत को क्या हो गया? भला तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और मोहब्बत करने वाली कहाँ मिलेगी हरामखोर को? मगर फुप्पो, उनका भी क्या कसूर है? रज़िया ने सिसकियाँ रोक कर कहा। मैं बांझ हूँ, अल्लाह ने मेरे नसीब ही खोटे कर दिए हैं, तो वो क्यों औलाद के लिए तरसें? घर को आबाद करने वाला कोई तो हो। बुढ़ापे में तो इंसान को सिर्फ औलाद ही का सहारा होता है। बांझ। बहू बेगम के सीने पर यह लफ्ज़ मूसल बनकर गिरा और रग रग को कुचल गया। उन्होंने अपने भाई भाई करते खाली घर को देखा और फिर हामिद साहब को, जो खांसते खांसते डगमगाते कदमों से उठकर पानी पी रहे थे। अचानक बहू बेगम को ऐसा लगा कि वो खुद भी बांझ हैं। उनकी कोख से आज तक कोई कोपल नहीं फूटी। उन्होंने इस अंधेरे घर में रोशनी पैदा करने वाला कोई बच्चा पैदा नहीं किया। फिर अपनी बदनसीबी पर वो रज़िया से लिपटकर यूं रोईं जैसे उन आंसुओं में डूब मरेंगी। रज़िया बेटी, मेरी गुड़िया, सब्र कर। पर दिल ही दिल में बोली, मुझको देख, वो जो बांझ से भी बदतर है। देख देख।